ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قابل صد احترام حاضرین مجلس محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، وہ ہم نے مرد بھیجے، رجال نوحی الیہم، مردوں کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا کہ جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہاں پر ایک اصول اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان کو جس بات کا علم نہ ہو، انسان کو جس بات کا علم نہ ہو، اسے انسان کو چاہیے کہ علم والوں سے جا کر پوچھ لیا کرے۔ یہ اس آیت میں ایک بڑا بنیادی قانون اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی سادہ سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے تو تمام تر احادیث ہی ہمارے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہیں اور ہر بات جو ہے وہ دین ہے، لیکن بسا اوقات کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تناظر میں خود صحابہ کو یہ کہہ کر کی، یا صحابہ نے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یا صحابہ نے پوچھا، اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص وصیت فرمائی، یا کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، تو پھر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں۔ اچھا، اب بات تو کوئی بھی زبان اطہر سے نکلے وہ بڑی معنی رکھتی ہے، لیکن آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو ویسے کوئی بات کرے، ویسے کوئی بات کہے کہ بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، یا نمازاں پڑھیا کرو، یا اس طرح کیا کرو،
تو بات میں اتنا وزن نہیں آتا. اگر ایک باپ اہتمام کے ساتھ اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھائے اور بٹھا کر کہے کہ بیٹا میری یہ وصیت یاد رکھنا، میری یہ وصیت یاد رکھنا. اچھا، اس کے اتنا کہنے سے اس کی بات کے اندر جو روب اور جو تاکید پیدا ہو جائے گی وہ بیٹے کو اس پر عمل کرنے کے لیے ابھارے گی. بیٹا ذہنی طور پر اس بات کو سمجھے گا کہ یہ بات میرے باپ نے مجھے اسپیشلی کہی تھی. باقی باتوں کو تو وہ ہو سکتا ہے اگنور کر دے اپنے باپ کی، لیکن یہ دماغ میں ہمیشہ کھٹکتا رہے گا کہ میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو اس ایک لفظ کا یہ اثر جو ہے یہ ہم لیتے ہیں. اب آج میں آپ کے سامنے صرف چند وہ احادیث ذکر کر دوں گا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وصیت بیان کیا ہے، بطور وصیت بیان کیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی. فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ صبح کا وقت ہو اور یا شام کا وقت ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت تم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا کبھی نہیں بھولنا. ہم لوگ اس دعا کو صبح اور شام کے معمولات میں شامل کر لیں. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ روح میں اتر جاتے ہیں. یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، دوسروں کو زندگی دینے والے. یا قیوم، اے خود بھی قائم رہنے والے اور دوسروں کو قائم رکھنے والے. گویا دعا کے اندر اس میں سب سے پہلے وہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اپنے رب کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو. اس دعا میں سب سے پہلے اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے اللہ تیری رحمت کا میں پیاسا ہوں. تیری دعا استسقاء، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں نا، پانی مانگنا، تو اس کے اندر طلب پائی جاتی. برحمتی کا استغیث، اے اللہ تیری رحمت کا میں پیاسا ہوں یا میں پیاسی ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے ہر طرح کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو تو اصلاح کر دے، بہتر بنا دے میرے لیے. میرے ہر معاملے کی اصلاح کر دے. اصلح لی شأنی، میرے چھوٹا سا چھوٹا بھی کوئی میرا معاملہ ہے نا تو اس ہر معاملے کی اصلاح کر دے. اور یہ جو اگلے الفاظ ہیں یہ اصل میں وہ میں جو کہتا ہوں کہ روح میں اتر گئے کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی. یہ پلک جھپکنا جو ہے نا یہ اصل میں محاورہ ہے. پلک جھپکنا کنایا ہوتا ہے اس طرف کے ایک لمحے بھر کے لیے بھی نہیں. ایک لمحے بھر، یعنی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا تھا نا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پر ہوگا. کیا مانا کہ لمحہ لگے گا، بس یہ ایسے اور یہ بس لمحہ. تو اللہ تعالی کو ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تم مجھے میرے سپرد نہ کرنا، اپنے ہی سپرد رکھنا. کتنے پیارے الفاظ. ہم آج اپنے اوپر مان کرتے ہیں کہ میں سنبھال لوں گا، میں کنٹرول کر لوں گا، میرے اندر ایبلٹی ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا. یہ سارے جملے جو ہم نادانی میں پڑ جاتے ہیں نا، اگر یہ دعا پڑھی ہوگی تو اس طرح کے جملے انشاءاللہ ان کا کوئی برا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم صبح بھی اعتراف کر چکے، اللہ سے مانگ چکے اور رات کو بھی مانگ چکے کہ اللہ مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. میں خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا،
تو مجھے میرے سپرد نہ کرنا، تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، مجھے میرے سپرد نہ کرنا، مجھے اپنے سپرد رکھنا۔ مجھے پنجابی کا ایک بڑا زبردست شعر ہے کہ ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے اللہ میں تیرا تے ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تے ربا تیرا کی جانتا ہے ایک باری تو ہی آکھے میرا، تو ہی آکھ دیں کہ تو میرا ہے۔ سارے انسان کہتے ہیں میں اللہ کا، میں اللہ کا، میں اللہ کا، مزہ تو تب ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ بھی کہتے آکھ دینا کہ بندہ میرا ہے، یہ بندہ میرا۔ تو اللہ کے بننے کے لیے، اللہ کا ہونے کے لیے خود کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بطور وصیت کے الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی، اس سے دیکھ لیں، نہ ملے گروپ میں پوچھ لیں، انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھیج دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کسی دوسرے ملک کے لیے سفر پر جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر جانے لگا ہوں، مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سب سے پہلی بات ہے معاذ جس سے بھی ملاقات کرنا السلام علیکم سے آغاز کرنا، اسلام کو عام کرنا۔ اطعموا الطعام، اے معاذ کھانا کھلانے کی عادت ڈالنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں سے کھانے کی کوشش میں نہ ہر وقت لگے رہنا، بلکہ اطعموا الطعام لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلانے کی کوشش کرنا۔ اور اگلی باتیں پھر وہی بات کہوں گا کہ کاش یہ وصیتیں ہم دل و جان سے ان کو قبول کر لیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے معاذ اللہ سے اتنی کو حیا ضرور کرنا جتنی حیا تو اپنے گھر کے کسی فرد سے کرتا ہے۔ کبھی گھر کے فرد کے سامنے گناہ کرتا ہے انسان، کوئی فحش ویڈیو آپ نے دیکھنی ہو، کبھی باپ کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، بتائیں ماں کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ماں آ جائے باپ آ جائے فوراً منیمائز، فوراً اس کو نیچے کرتے ہیں، فوراً کلوز کرتے ہیں، فوراً سائڈ والا بٹن دبا کے اس کو بند۔ بلکہ اب تو سسٹم ہی بڑے جدید قسم کے موبائلوں میں آ گئے ہیں۔ ایک میرا دوست میرے پاس آیا، اس نے مجھے موبائل دکھایا، اس نے کہا جی اس فنگر سے، یہ رائٹ انگلی کی فنگر پیچھے سے فنگر لگی ہوتی ہے نا موبائلوں کے، وہ جس سے یہ اوپن ہوتے ہیں یہ پیچھے، تو وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں یہ میرے موبائل میں سسٹم ایسا ہے، رائٹ فنگر سے اگر میں کھولوں گا تو کوئی اور سکرین کھلے گی، لیفٹ فنگر سے کھولوں گا کوئی اور کھلے گی۔ باپ بیچارہ کہاں پکڑے، باپ کہے گا چل کھول، کہ وہ پھر نماز والا رائٹ فنگر سے کھولے گا، اور اگر خود کھولنا ہوگا تو پھر لیفٹ والا شیطان والا، ڈرامے فلمیں ٹک ٹاک وہ لیفٹ فنگر پہ رکھا ہوا سارا کچھ۔ اتنی تو جدت آ گئی، گناہ نہیں تھا، آگے آگے اور آئے گی، ابھی تو وہ فیس بک آگے جو لانے جا رہی ہے اسٹیپ، انشاءاللہ اس میں بات کریں گے کبھی، باہر ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اللہ سے اتنی حیا ضرور رکھنا کہ جتنی حیا تجھے اپنے گھر کے کسی فرد کی ہوتی ہے اتنی حیا ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا، اے معاذ اگر تجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، اگر تجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، اگر تجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے بعد کوئی اس لیول کی، جس لیول کی غلطی ہوئی ہے نا، جس لیول کی غلطی ہوئی ہے اس لیول کی کوئی نیکی ضرور کر لینا۔ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے، تو جس درجے کا گناہ ہوا کم از کم اس درجے کی نیکی ضرور کر لینا، کہ چلو قیامت کے روز جب نامہ اعمال میں ترازو میں تولے جائیں گے تو گناہوں اور نیکیوں کا جب وزن کیا جائے گا تو چل تیرے سے گناہ تو ہو گئے، نیکیاں بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا رہے کہ چلو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے،
لیول والا لفظ جو میں نے ایڈ کیا وہ کیوں کیا، وہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ جس لیول کا گناہ اس لیول کی نیکی. کیوں؟ فرمایا اگر گناہ پوشیدہ ہوا تو نیکی بھی پوشیدہ کرنا، اگر گناہ چھپ کے کیا ہوا تو نیکی بھی چھپ کے کرنا، اگر گناہ ایسا کیا جو ظاہری تھا تو نیکی بھی ظاہری والی کرنا. یہ نہیں کہ گناہ بڑا کیا اور نیکی انہی کو کی، پھر کیا بیلنس ہونا ہے بھائی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی، غلطی ہو گئی تھی نا، حالانکہ توبہ قبول ہو گئی، توبہ قبول ہونے کا مطلب ہے گناہ معاف ہو گیا، اس کے باوجود اس لیول کی نیکی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ اب دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کہا سارا مال نہیں، ایسا کرو آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. تو ہم جتنے گناہ کرتے ہیں کبھی بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی رات کو بیٹھ کے سوچا کہ آج اتنے گناہ کیے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی نیکیاں، کوئی خیر خواہیاں، کوئی حسن الخلق، کوئی کسی کے کام آنا، کوئی کسی کی داد رسی کرنا نہیں. اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، یہ تیسری روایت ہے، تو ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بڑی ہی بلیغ اور مختصر نصیحت فرما دیجیے. یعنی میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں آپ سے سنتا، یا میں آپ سے مسلمان ہیں، یا میں آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بڑا لمبا چوڑا واز کریں. میں کہتا ہوں مجھے کوئی بلیغ سی یعنی جوامع الکلم ٹائپ کی کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس کو میں پلے باندھ لوں. اور یقین مانیے پہلی باتوں کی طرح یہ بات بھی انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کاش کہ ہم اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن نہیں سمجھ سکیں گے. نہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں اتنے دھنس چکے ہیں کہ ہم یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر نہیں سکتے. کوشش کر کے دیکھ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں اس بندے کو نصیحت کرتے ہوئے، اچھا اب آپ ذرا اس کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ کیجئے گا. فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچ کر نماز میں کھڑے ہونا کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. اب تصور تو کیجئے بھلا، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ جمعہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، آپ کو پتا ہو کہ یہ سٹنگ آپ کی یہاں آخری سٹنگ ہے اور اس کے بعد آپ اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہو سکیں گے، یہ کیفیت اگر طاری ہو جائے تو خشوع و خضوع کا جو عالم ہوگا وہ ناقابل بیان. یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں. نماز پڑھیں اس سوچ سے پڑھیں کہ یار یہ زندگی کی آخری نماز ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. اور ہماری نمازیں کیا ہیں؟ وہ ہم سے پوشیدہ نہیں. پھر فرمایا اس کے بعد یہ عبادت کی نصیحت، پھر اس کے بعد ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ پہلی نصیحت جو تھی وہ حقوق اللہ کی کر دی، اور پھر دوسری نصیحت جو تھی وہ حقوق العباد میں کر دی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تو نے بلیغ اور مختصر بات پوچھی ہے تو پھر سن، اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کے کرنے کے بعد تجھے لوگوں سے معذرت کرنی پڑے. کبھی ایسی بات نہ کرنا جس کے بعد یہ کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، جس کے بعد یہ کہنا پڑے کہ مجھے معاف کرنا، میں نے زبان سے بڑا جملہ کہہ دیا. اپنے قد سے بڑی بات نہ کرنا، اپنی حیثیت سے بڑی بات نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس کو کرنے کے بعد تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تجھے لوگوں سے معذرت کرنی پڑے، تجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے. اس چھوٹے سے جملے کے اندر گویا پوری زبان کے چیپٹر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمو دیا ہے.
پورا زبان کا جو ایک پورا چیپٹر، ایک اتنی موٹی کتاب اگر زبان کے اوپر لکھی جائے تو اس کو اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو وہ یہی جملہ ہے۔ پھر فرمایا تیسری بات، اس ایک ہی بندے کو 3 نصیحتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہماری یہ تیسری حدیث ہے نصیحت کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے نا امید ہو جا۔ لالچ، طمع، لوگوں کا مال ہتھیانے کی کوشش کرنا، لوگوں کے مال پہ نظر رکھنا، لوگوں کے مال کو دیکھ کے کڑتے رہنا، لوگوں کے مال کو دیکھ کے حاسد بن جانا، حسد کرتے رہنا، اللہ سے شکوے کرنا، اللہ تو نے اتنوں کو دیا ہے، گناہگاروں کو دیا ہے، میں کیا ہوں، مجھے کیوں نہیں دیا ہے، ایسے ناشکری کے جملے ہمارے اندر اگر ہم سروے کریں تو دکھ، پریشانیاں اور غم اتنے نہیں ہیں، ناشکری بہت زیادہ ہے۔ ہم اگر اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد کا، یا جو لوگ ہم سے سوالات کرنے کے لیے ہمارے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکھ اتنے نہیں ہیں، لوگوں کی پریشانیاں اتنی نہیں ہیں، لیکن دراصل لوگوں کے اندر ناشکری بہت آ گئی ہے، دوسروں کے مالوں پہ امیدیں وابستہ کر کے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے مالوں سے نہ امید ہو۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو پھر انہوں نے بھی وصیت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو وصیت کی، فرمایا میری یہ وصیت نوٹ کر لو، اور یہ اس حدیث کے پہلے اور آخری الفاظ بہت پیارے ہیں، پہلا جملہ اور آخری جملہ بہت پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا کبھی زبان سے کسی کو گالی نہ دینا، یہ پہلا جملہ ہے۔ اچھا میں آخری جملہ آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں، درمیان والی باتیں ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پہلا آخری جملہ پہلے سن لیتے ہیں۔ یہ صحابی ہیں جن کو نبی نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دینی۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی، اس دن کے بعد میں نے کسی بکری، کسی اونٹ، کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، کسی آزاد، کسی غلام انسان کو میں نے گالی نہیں دی۔ اور ہماری زبانوں کے اوپر بے جان چیزوں کو گالیاں، گاڑی کو گالیاں، موٹر سائیکل کو گالیاں، مشینری کو گالیاں، اپنے کاروبار کو گالیاں، اپنے بچوں کو گالیاں، اپنے آپ کو گالیاں، اور تو اور اپنے آپ کو گالیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن لینے کے بعد صحابی میں اور ہم میں فرق یہی ہے، وہ کہتے ہیں جب زبان اطہر سے سن لیا پھر زندگی بھر کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، خواہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے نہ چھوڑ دینا۔ یہ نہ سمجھنا کہ خیر ہے یہ نیکی کوئی بات اتنا چھوٹا سا کام ہے، میں کروں نہ کروں کیا فرق پڑتا ہے، یہ پتھر ہی ہے نا راستے سے، میں ہٹاؤں نہ ہٹاؤں کیا فرق پڑتا ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، کسی نے پانی مانگا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ایک صحابی کو کہا کوئی تیرے ڈول سے پانی بھرنے کے لیے پانی مانگے تو اپنے ڈول سے اسے پانی دینے سے انکار نہ کرنا، کوئی پانی کا گلاس مانگے، کوئی چیز ہلکی پھلکی مانگے، نیکیوں کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا، کیونکہ چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر اللہ انسانوں میں پسند نہیں کرتا، تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ آخری بات جو اسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتیں ہوئی، چوتھی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ پھر حقوق العباد پہ آ جاتی ہے، اور یہ بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ عملاً بہت مشکل ہے بھائی، جو بات سچی ہے کہہ دینی چاہیے، عملاً بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری وصیت ہے اگر کبھی تجھے کوئی تیرا دوست، کوئی تیرا اپنا، کوئی دشمن اگر کبھی تجھے تیرے ماضی کے
کسی گناہ کی وجہ سے تانا دے، تو مجھے پتا ہے تو وہی ہے جو وہاں بیٹھ کے فلمیں دیکھا کرتا تھا، تو وہی ہے جو اس لڑکی کے پیچھے مرنے جاتا تھا، تو وہی ہے جو وہاں بیٹھ کے جوا کھیلا کرتا تھا، تو وہی ہے، میں جانتا ہوں تجھے، ہے کہ نہیں ایسے جملے زبان زد عام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے کبھی کوئی تیری کسی گناہ کی وجہ سے آگ دلائے تو لازمی بات ہے اگر وہ تیرا بھیتی ہے تو تو بھی اس کا تھوڑا بہت بھیتی ہوگا، وہ تجھے جانتا ہے تو تو بھی تو اس کو کوئی تھوڑا بہت جانتا ہوگا، نہیں بھی جانتا ہوگا تو لڑائی میں دو چار جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کون سا کوئی تحقیق کرنے پیچھے چل پڑتا ہے، زبان سے بات ہی نکالنی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بدلے میں اسے اس کے ماضی کا گناہ یاد نہ کروائیں، وہ اپنے اس جملے کی سزا خود اللہ سے بھگت لے گا۔ اب یہ آپ عملاً سوچ لیجئے گا کہ کتنا مشکل ہے، آپ کو کوئی کہے آپ کے ماضی کا گناہ اور آپ آگے سے خاموش رہ جائیں، یا آپ اپنا پلٹ لیں اپنے آپ کو، یا آپ کوئی اور بات کر دیں یا اس سے درگزر کر دیں، یہ بڑا مشکل کام۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ چوتھی حدیث آ گئی، ہر حدیث میں 2-3 نصیحتیں ہیں اور یہ چوتھی حدیث ہے۔ حضرت عطا بن یسار کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ہمارے معاشرے سے بڑی ہی تعلق رکھنے والی، ہم لوگ اس معاملے میں بھی ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے جتنا نیک بن سکتے ہو، جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو، اتنا نیک بننے کی کوشش کرو۔ اچھا اب یہ میں نے آپ کو صرف حدیث سنائی نا، تو ابھی آپ کو میرا خیال ہے شاید اس کی اس طرح سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ یہ پتہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ ہم میں سے جب کوئی بندہ ذرا ایکسٹرا نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے کہتا ہے ایڈا بھی صوفی نہ بن، کہتے ہیں کہ نہیں، اور یہاں ایڈا بھی ان کی سخت بن گیا تو کہ ان تو اینا بھی اپنے بچوں سے سختی نہ کر کے تو انہوں نے پینٹ شرٹ ہی بچیاں نو مان دینا، اور یار اینی بھی نہیں سختی ہونی چاہیے کہ ہوں بندہ جا وہ کوئی فلم ہی نہ دیکھ سکے، یار اینی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ چلو کوئی ویکینڈ دے ایک ادھا کوئی انٹرٹینمنٹ ہی کوئی ڈرامہ ہی نہ دیکھ سکے۔ کوئی بندہ کوئی خاتون ایکسٹرا نیک بننے کی کوشش کرے، کوئی مرد جو ہے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہو، کوئی اپنی گفتگو میں الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے جملے بولنے لگ جائے نا، تو یقین مانے کہتے ہیں یار کی تو اتنا بھی ہوں اپنے آپ کو صوفی نہ شو کر، اتنا بھی اپنے آپ کو نیک نہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جتنا نیک بنا سکتے ہو بناؤ، ہم کہتے ہیں اتنا بھی نہ بناؤ، یہ ہے تضاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اور ہمارے دلوں میں پائی جانے والی خرابیوں کو گویا جڑ سے پکڑ کے ایسے کھینچا ہے، نکال باہر کیا ہے۔ ہم خود تو کرتے نہیں، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ اگلی بات جو ہے یہ بھی بڑے عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ میں خود جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور یہ بڑی ہی میرے لیے نئی بات تھی اور قابل عمل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی بھی درخت اور کسی بھی پتھر کے سامنے، ہر درخت ہر پتھر کے سامنے جس سے بھی آپ کا گزر ہوتا ہو، جس سے بھی آپ کا گزر ہوتا ہو، ظاہر ہے انسان سیر کرنے کے لیے پہاڑوں میں جاتا ہے، انسان باغوں میں درختوں کے پاس سے گزرتا ہے، ہمارے ارد گرد درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ واقعتاً اس پہلو سے کبھی عمل نہیں ہو سکا اکثر لوگوں کا، الا ماشاءاللہ۔ فرمایا ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس جا کر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ وضاحت اس کی کیا ہے؟ یہ پتھر اور یہ درخت کل قیامت کے روز ہماری گواہی دینے والے بن جائیں گے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اس نے تجھے یاد کیا تھا، میرے پاس کھڑے ہوں گے، اور وکیل کسی سے پوچھیں
کہ جس کے پاس گواہ زیادہ ہوں اس کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے. گواہ زیادہ ہوں تو کیس مضبوط ہو جاتا ہے. تو اپنے گواہ بڑھائیں، اپنے گواہ بڑھائیں. یہ ہمارے ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سارے گواہی دیں گے نا. یہ مسجد دارالسلام کی ہڈی گواہی دے گی، یہ منبر انشاءاللہ گواہی دے گا کہ ہم نے یہاں کھڑے ہو کے کتنے جمعے الحمدللہ اللہ کا ذکر. اسی طرح کوئی درخت جس کے نیچے سے آپ گزرتے اس نیت سے اس کے نیچے کھڑے ہو کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، ذکر، اذکار. کسی پہاڑوں پہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، پتھروں کے پاس کھڑے ہو کر یہ ذکر کیا کریں اور دل میں یہ نیت رکھا کریں کہ اللہ میں ان پتھروں اور ان درختوں کے نیچے تیرے نبی کے بتائی ہوئی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں. کل قیامت کے روز یہ میرے گواہ بنے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری حدیث اس ضمن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث جو ہے یہ وفاداری سے تعلق رکھتی ہے. وفا کرنے سے اسنا نال دے نیکی کریے تے نسلہ تک یاد رکھن. یہ وہ ہے کہ نیکی اگر کسی انسان کے ساتھ کی ہو تو اس کی نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں، اور کسی بے نسلے کے ساتھ نیکی کی ہو تو وہ الٹی چالیں چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نسلی بنو، اصلی بنو، وفادار بنو. وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری خالائیں ہیں، وہ تمہاری بیٹیاں ہیں. اللہ نے انہیں کمزور پیدا کیا ہے، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت پیدا کیا ہے. وہ عقل کی کمزور ہیں، وہ جسم کی کمزور ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے غلطیاں ہوں گی. اے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرنا، عورتوں کے اوپر ناجائز برڈن نہ ڈالنا، عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو وفا کی تلقین کی وہ آگے آ رہی ہے، اور اس میں ریفرنس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کا. اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی. آپ نے فرمایا گویا اہل کتاب کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اب تو خیر وہ اہل کتاب بھی وہ اہل کتاب سے بہت آگے نکل گئے نا، سیکولر ہو گئے، اپنے دین کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اہل کتاب تھے ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو اہل کتاب سے ہی سبق سیکھو کہ اہل کتاب میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی بندہ کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، یا کوئی بندہ کسی کم عمر لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، کم عمر سے مراد جو بالکل ابھی ناسمجھ ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. یہ کم عمر کی جو شادی ہے یہ بھی اصل میں معاشرتی اثر ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ جس طرح دوسری شادی کو قبول نہیں کرتا، یعنی ایک سے زائد شادی کو جس طرح ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا، یہ دین اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے. اسی طرح ہمارا معاشرہ یہ بھی قبول نہیں کرتا کہ ایک زیادہ عمر کا شخص جو ہے وہ کم عمر کی عورت سے شادی کرے، یا کم عمر کا مرد اپنے سے بڑی عورت سے شادی کرے. یہ ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. عرب معاشرے کے اندر ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اس کا تعلق دولت سے قطع نہیں ہے. ہمارے بزرگ یہ جانتے ہیں کہ عربوں کے پاس دولت تو 50 سال نہیں ہوئے آئی ہے. عربوں کے پاس دولت جو ہے وہ 50 سال نہیں ہوئے ابھی پورے کہ ان کے پاس دولت آئی ہے، لیکن ایک سے زائد شادیاں کرنا شروع سے ان کے اندر یہ رواج ہے. اس کا ان کی امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اپنے ایج ڈفرنس کے اندر شادی کرنا یہ بھی عربوں کا ایک معاشرتی چال چلن ہے، اس کا تعلق ان کی دولت سے نہیں.
لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دینا جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کا مرد جو ہے کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، یا کسی ناسمجھ نادان ابھی کم عمر ہے، اتنی سمجھ میچور نہیں ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کو مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھتا ہے، وفا کر کے دکھاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ معاشرے میں ایسے کیس ہمارے سامنے ہیں کہ مرد نے اپنی بیوی کو ساری صلاحیت ہونے کے باوجود صرف اس لیے طلاق دے دی کہ اس کی بیوی ماڈرن نہیں تھی۔ میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیوی نے اپنے شوہر سے صرف اس لیے خلا لے لی کہ اس کے شوہر کو ماڈرنزم نہیں آتا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ ایم اے انگلش تھا، وہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا، وہ سب کچھ مالی طور پر سپورٹ کرتا تھا، لیکن اس کے اندر وہ ماڈرن ٹچ نہیں تھا۔ ہم ماڈرن ٹچ بھی اب ہمارے ہاں یہ عجیب سا بن گیا کہ جو بندہ ہوٹلنگ نہ کرے، جو بندہ پارکوں میں نہ جائے، جو بندہ محفلیں اٹینڈ نہ کرے، جس کے اندر ذرا کھلنڈرا پن نہ ہونا، ہم کہتے ہیں یہ ماڈرن نہیں ہے۔ جب کسی لڑکی سے شادی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، جب کسی لڑکی سے شادی کرو پھر اس کے ساتھ نبھا کرنے کی پوری کوشش کرو، پوری وفاداری کے ساتھ وفا کرو۔ اس لیے کسی کو طلاق دے دینی کہ وہ غریب گھرانے سے ہے، یہ انسانیت ہے۔ اس لیے کسی کو طلاق دے دینی کہ اسے ماڈرن کلچر نہیں آتا، یہ انسانیت ہے۔ اس لیے کسی کو چھوڑ دینا کہ وہ میچور نہیں ہوئی، یہ انسانیت نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج کی ان ساری باتوں سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ان ساری باتوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ہماری میری اور آپ کی ذات سے ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا عمران خان بہت برا ہے، میں نے یہ نہیں کہا نواز شریف بہت برا ہے، میں نے یہ نہیں کہا معاشرے میں سارے بہت برے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ آج کے جمعہ میں ہمیں کسی دوسرے کو نہیں کوسا، اپنی کوئی بڑا ٹھنڈی نہیں۔ آج کے جمعے میں ہم نے کہا میں ہی بہت برا، یہ سارے کام میں نے کرنے۔ اپنے آپ کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جانتے ہیں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اعتراف جرم۔ اعتراف، پتا تو ہونا میں غلط ہوں۔ جب اپنے آپ کو، آپ جانتے توبہ پہ جب ہم جمعے پڑھاتے ہیں، دعا پہ جمعے پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم اس میں سب سے پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ اللہ دعا تب قبول کرتا ہے جب اللہ کے سامنے مانو یا اللہ میں غلط تھا۔ جب غلطیوں کو کمزوریوں میں چھپانے کی کوشش کی جائے پھر تبدیلی نہیں آتی۔ جب غلطی، میرے جملے پہ دوبارہ غور کیجیے گا، جب غلطیوں کو کمزوریوں میں چھپانے کی کوشش کی جائے پھر انسان اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا۔ کسی عورت کو کہو تم بڑی جھگڑالو ہو، بڑی ضدی ہو گئی ہو، وہ کہتی میں جدی ہے تو نہیں سی، میری ساس بڑی پیڑی ہے، میں جدی ہو گئی ہے۔ کسی مرد کو کہو اور تو گھر نہیں لڑنا شروع کر دو، کہتا میں اندہ ہے تو نہیں سی، لیبر نو ڈیل کر کر کے میں اندہ ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یار کسی کو پوچھو یار تو سگریٹ بہت پینا ہے، وہ کہتا یار میں اندہ ہے تو نہیں سی، یار دی سوچ بڑی پیڑی سی، دوستوں نے مجھے خراب کر دیا، میں اندہ ہے نہیں سی۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، یہ عذر ہے، بہانے ہیں جو خود کو تبدیل نہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ میں اندہ ہے نہیں سی، مجھے ماحول نہیں چنگا ملا، مجھے باپ نہیں اچھا ملا، مجھے سرپرستی صحیح نہیں ملی، میرے اندر فلاں رہ گیا، میرے اندر فلاں رہ گیا۔ یہ عذر سارے آپ کی ذات تک ہیں۔ گناہوں کے مقابلے میں تو شیطان جیسا بڑا دبنگ بھی کہے گا اور مجھے نہ پکڑو، میں نے کچھ نہیں کیا تم سے، میں نے کچھ نہیں کروایا تم سے، میں نے تو تمہیں رستہ دکھایا، تو نے خود ہی کیا، خود فلا تلومونی ولوموا، آپ ہی پوچھو، میرے اوپر نہ ڈالو۔ تو یہ سارے بہانے ہیں کہ مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، میں اس طرح ہو گیا۔ نہیں، خود اپنا انالیسس کریں اور اس سے پوچھیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی غلطی اس کی اپنی ذات سے زیادہ وہ بندہ اس کو بتا سکتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں نا، آپ کا ملازم
कौन सी खराबी? आपकी माँ जिसने इब्तिदा से आपको पाला है और आपके ज़हन को पढ़ा है, जिसने बचपन से आपकी आदतों को देखा है, वो बता सकती है मेरे बेटे में कौन कौन सी बुराई। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। कोई बात नहीं छोड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म फरमाया मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। यही तो बताया। तुम खुद अपनी गलतियों को उतना एनालिसिस नहीं कर सकते जितना कि तुम अपने मोमिन भाई से करवा सकते हो। क्यों? वो आईना है। जिस तरह आईने में देखने से इंसान को हकीकतें अया होने लगती हैं, अपने भाई से पूछो वो तुम पर हकीकतें अया करेगा। खैर का वो नहीं होता जो मुंह पर तारीफें करे, खैर का वो होता है जो पोशीदा तरीके से आपकी राजदारी के साथ आपकी नुक्स आपकी इस्लाह करे, वो खैर ख्वाह होता है। अपने खैर ख्वाह तलाश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।